الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ تو یہاں پر ایک حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے قیام کے دوران نازل ہوئی تھی۔ تو رننگ ٹرانسلیشن ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو صلح حدیبیہ کیا تھا، تھوڑا سا میں ہسٹری بتا دیتی ہوں، شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا اور کچھ کو شاید نہ معلوم ہو۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ، تقریباً 1400 صحابہ تھے، میں تعداد کے بارے میں شیور نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے ابھی خیال آیا کہ تھوڑی ہسٹری بتانا ضروری ہے، شاید سب کو نہ معلوم ہو، تو میں نے اس کے لیے ری چیک نہیں کیا ہے، لیکن تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ سے چلے تھے، اور ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ میں مشرکین کا قبضہ تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ لوگوں نے احرام پہنے ہوئے تھے، تمام صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے احرام پہنے ہوئے تھے، سب کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ تو یہ عرب کا دستور تھا کہ عمرہ اور حج کے لیے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا تھا، ایون دو قریش جو تھے وہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، لیکن ایون جاہلیت کے زمانے میں سب کو یہ نالج تھی کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور جو چاہے وہ یہاں عبادت کے لیے آ سکتا ہے۔ تو یہ ایون جہالت کے دور میں بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا کہ ہم تم کو نہیں کرنے دیں گے عمرہ۔ تو پھر اس جگہ پر معاہدہ ہوا تھا، جس معاہدے کو ایک صلح کا معاہدہ ہوا تھا مکہ کے جو مشرکین تھے، جو قریش تھے، ان کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس معاہدے کے تحت اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ آگے جب اس کا مضمون آئے گا تو میں آپ لوگوں کو تفصیل بتاؤں گی، لیکن اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ اس سال نہیں بلکہ اگلے سال ہم تم کو عمرہ کرنے دیں گے، اور اس کے علاوہ پیس کا معاہدہ تھا کہ اب جو ہے وہ مکہ کے قریش جنگ نہیں کریں گے مسلمانوں سے، امن کے ساتھ مسلمان بھی رہے اور وہ بھی رہے۔ تو بہرحال اس موقع پر یہ پہلا سفر تھا کہ مسلمان جو تھے وہ ایک جماعت کے طور پر، اجتماعی طور پر سفر پر نکلے تھے۔ اس سے پہلے جتنے بھی سفر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ، وہ جنگی سفر تھے کہ کہیں نہ کہیں جنگ ہو رہی تھی اور جنگی حالات تھے ظاہر ہے اس زمانے میں۔ تو یہ پہلا سفر تھا جس میں جنگ کے مقصد سے نہیں بلکہ عبادت کے مقصد سے نکلے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ عبادت کے بارے میں انسان اس کی قبولیت ناقبولیت میں انسان کی نیت، اخلاص اور ان کی شرائط، جو بھی عبادت کی شرائط ہے، ان سب پہ پورا اترنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو آزمایا اور احرام کی حالت میں شکار کرنے کی پابندی لگا دی۔ اب شکار ہمارے لیے تو بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک زندگی
کی بہت بڑی ضرورت تھی، اور اس سے عرب لوگ بہت شوق اور رغبت بھی رکھتے تھے، اور یہ ایک ضرورت بھی تھی کہ اس کے ذریعے ان کا جیسے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ اسی طرح سے اویلیبل ہو سکتا تھا. تو یہ جو ہے وہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. پھر احرام سفر کے حالت میں دیکھیں، یہاں تو ہمیں تو سفر میں ہر طرح کا کھانا مل جاتا ہے. اب ان دنوں میں ایک تو سفر لمبا ہوتا تھا، اب اس میں احرام میقات سے احرام باندھنا ہوتا تھا. اب احرام باندھنے کے بعد اگر پابندی ہے کہ شکار نہیں کریں گے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بڑی آزمائش کی بات تھی، اس لیے کہ سفر میں کھانے پینے کے انتظام کے لیے بھی ان کو جیسے شکار کی بھی ضرورت پڑ جاتی تھی. بہرحال تو یہ اسی کے بارے میں یہ آیات ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پابندی کیوں لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی یہاں بتائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمْ، لَيَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید، ٹھیک ہے، یہاں پر دو تاکیدیں ہیں. ایک لام تاکید جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ ایک نون پر شد. یہ پہلے مضارع میں جب نون پر شد ہوتا ہے آخر میں تو یہ تاکید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ضرور آزمائے گا تم کو، لا البتہ، یبلوا آزمائے گا، نون شد ضرور، کم تم کو، اللہ بشیء ساتھ کسی چیز کے، من سے، الصید شکار سے، تنالوہ نالا ینولو سے مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی قریب ہو کہ انسان اس کو ہاتھ بڑھا کے لے لے، یا جیسے مثال کے طور پر شکار کے اتنا قریب ہو کہ انسان نیزے کی نوک کے پاس تک آ گیا ہو، تو اس کو تنالوہ، اس کو پا لیں گے، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور رماح ہوتا ہے نیزہ، یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے رمحن، ٹھیک ہے. تو تمہارے نیزے بھی یعنی کہ جانور اتنے قریب آ جائیں گے تمہارے کہ نیزہ بالکل تمہارا اس کو چھو لے، یا چھوٹے جانور اتنے قریب آ جائیں گے کہ تم ہاتھ بڑھا کر ان کو پکڑ لو. اور یہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہوگی. لیعلم، تاکہ جان لے، اللہ من کون، یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے. ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، لفظ جلالہ کی طرف، کہ کون ڈرتا ہے اللہ سے، بالغیب غائبانہ طور پر. اب بالغیب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے بعض اوقات نیک بنتا ہے، جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے اپنے ایک طرح سے لوگوں کے پر ایک امپریشن اسے ڈالنا ہوتا ہے کہ میں برا آدمی نہیں ہوں، میں اچھا آدمی ہوں. تو وہ خیال رکھتا ہے گناہ کے کام کسی کے سامنے نہیں کرتا. لیکن جب انسان اکیلے میں بھی گناہ سے رک جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے خوف سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان رک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون اللہ کا اتنا فرما بردار ہے کہ بالکل اکیلا ہے پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اور یہاں پر اکیلے کا مقصد تو نہیں تھا، یہاں پر اگر مثال کے طور پر اب سفر میں ہے، ضرورت بھی ہے شکار کرنے کی. اب شکار انسان ہم خیمے کے اندر آ گیا، صحابہ کرام کے ایسا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے جانور خیمے کے اندر تک آ جاتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے اس حکم کی پوری پابندی کی کہ کسی نے یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے اب ہم کیا کریں، خیمے میں آ گیا تھا تو ہم نے پکڑ لیا اس کو، نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کون اللہ کے حکم کی ہر حال میں پابندی کرتا ہے، کہ چاہے گناہ کرنا بہت آسان ہے پھر بھی گناہ نہیں کرتا.
پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فمن، جو کوئی اعتدا زیادتی کرے گا بعد میں ذالکا، یعنی یہ حکم آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا کہ تم کو شکار کی حالت میں یعنی احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، اور یہ حکم شروع میں آیا تھا، سورہ مائدہ کے شروع میں آیا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا. اور یہاں پر یہ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ تم کو نہ صرف ممانعت ہے بلکہ احرام کی حالت میں تم کو اللہ آزمائے گا، جانوروں کو بہت آسانی سے تمہارے لیے آسان کر دے گا کہ جانور قریب بھی آ جائیں گے، پھر بھی تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے. اور یہ سب بتا دینے کے بعد بھی اگر کسی نے زیادتی کی تو فَلَهُ، تو اس کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. اور زیادتی سے یہاں مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ عبادت کا پہلا سفر تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آزمایا اس میں، ٹھیک ہے. پھر ایک منٹ، اوکے. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، یہ صرف ہمارے لیے جیسے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندوں کو. آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ سبت کے معاملہ، سبت کا جو حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا کہ سبت میں تم کو کام نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنا. اور سب مچھلیاں اس دن سورہ اعراف میں کی آیت نمبر 163 میں ہے کہ مچھلیاں اچھل اچھل کر کنارے پر آتی تھی سیٹرڈے، ہفتے کا دن کا سبت کا دن ہوتا ہے، تو سبت کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کر کنارے پر آتی تھی، جبکہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی. تو یہ آزمائش تھی ان کی. اس آزمائش میں یہودیوں کی بستی جو تھی وہ پوری نہیں اتری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. انہوں نے حیلہ کیا کہ وہ مچھلی کے لیے جال ڈال دیتے تھے جمعے کے دن، اور سنڈے کے دن جا کے اس جال سے مچھلیوں کو نکال لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں لوگوں کو ڈالنے کی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش عزیز کی بیوی کے ذریعے ہوئی کہ اس نے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی تھی. وہ بہت خوبصورت اور امیر عورت تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی پناہ مانگی تھی اور کہا تھا کہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے بجائے اس کے کہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ کی نافرمانی ہو. تو آزمائش کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتے ہیں؟ اس کے جب انسان آزمائش سے گزرتا ہے، دیکھیں بعض اوقات گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے میں انسان کے لیے صرف اللہ کا ڈر اور تقوی ہوتا ہے جو انسان کو روکتا ہے. جیسے ہم روزے بھی رکھتے ہیں، بہت سخت بھوک بھی لگی ہو تو ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کا تقوی ہوتا ہے. تو گناہ کرنا جب آسان ہو اس وقت بھی انسان کا اگر ایمان مضبوط ہو تو وہ گناہ سے بچتا ہے. اور جب انسان گناہ سے بچتا ہے، جیسے کہ جب روزوں کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ ہم کو روزے فرض کیے تاکہ ہمارے اندر تقوی آئے. تو گویا جب اللہ تعالیٰ جن احکامات میں آزمائش کرتا ہے بندوں کی، تو اصل میں یہ بندوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اسی طرح حج کا سفر بھی مشکل سفر ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتی ہے مشکلات. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آزماتا ہے، پھر اچھا حج کرتا ہے انسان،
کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا تو اس کے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ بالکل جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے، بچہ جیسے نیا پیدا ہوا ہے، ساری زندگی سب اچھے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں بندوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کے اندر تقوی آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی باقی زندگی، جب انسان صحیح حج کر کے آتا ہے تو باقی زندگی اس کی ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر جو کنٹرول ہوتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت وہ بڑھ جاتی ہے، مضبوط، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ، اور پھر آخرت کا بھی ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو آخرت میں بھی درجات، بلند درجات کرتا ہے، جنت نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے تقوی والے بندوں کو، اور تقوی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ تو یہ اس آیت کا یہ حصہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بتا دیا اس کے بعد، یعنی کہ عام طور پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب لا علمی میں انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے، مگر جب اس کو وجہ بھی بتا دی کہ کیوں یہ حکم دیا ہے، حکم بھی دے دیا، اب وہ اگر زیادتی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سخت عذاب، اس کے لیے عذاب دے بھی ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سبت کے لوگوں کو بھی سخت عذاب ملا تھا۔ اب اس کے لیے حدیث ہے، حضرت جب اسی سفر میں، جب احرام کی حالت میں جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو حضرت حذیفہ تھے، میں ایک منٹ، ہاں، اس میں سوری، میں صحابی کا نام مجھے یاد آتا ہے تو میں بتاتی ہوں، میں نے کس پیج پہ لکھا ہے مجھے سامنے ابھی نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال جب سفر پر تھے تو سارے صحابہ کرام جو تھے وہ احرام میں تھے، صرف یہ ایک صحابی تھے جنہوں نے ابھی احرام کی نیت نہیں کی تھی۔ اب ایک نیل گائے نظر آئی صحابہ کرام کو، ابھی ان کو نظر نہیں آئی تھی جن کا احرام نہیں تھا، مگر کسی صحابی نے اس کو یہ نہیں، کوئی آواز نہیں کی، کوئی کچھ نہیں، بس نظر دیکھی، ایک نظر دیکھ کے جلدی سے نظریں پھرا دی، تاکہ کہیں وہ صحابی جو احرام میں نہیں تھے ان کو پتہ نہ چل جائے کہ جانور ہے یہاں پر، یعنی کسی قسم کا اشارہ نہیں دیا ان کو۔ اب یہ صحابی نے دیکھ لیا کہ نیل گائے ہے، اب وہ جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو ان کے ہاتھ سے ان کا کوڑا گر گیا، جس کے ذریعے وہ اس جانور کو پکڑنا چاہ رہے تھے۔ اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ان کا کوڑا تھما دے، تو سب نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم تمہیں مدد نہیں کر سکتے شکار میں، ہم احرام کی حالت میں۔ پھر وہ خود گھوڑے سے اترے، انہوں نے شکار کیا۔ اب جو ہے اس شکار کا گوشت پھر اس کے بعد ان صحابہ نے سب نے کھایا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ اگر احرام میں جو شخص ہے وہ نہ تو خود شکار کرے، نہ کسی کی مدد کرے، نہ کسی سے کہے کہ میرے لیے شکار کرو۔ اب جو احرام میں نہیں ہے اس نے شکار کیا، خود سے اپنی مرضی سے شکار کیا، اب اس شکار کا گوشت اگر وہ احرام میں جو لوگ ہیں ان کو کھلاتا ہے، ان کو آفر کرتا ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ تو پھر تمام صحابہ کرام کو اس گوشت سے کھلایا، اور کچھ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا انہوں نے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، نہیں آئی تھنک کہ اس کا میں یہیں پہ، وہ قتادہ تھے، حضرت قتادہ تھے، احرام کی حالت میں تھے اور باقی صحابہ کرام نے احرام نہیں پہنا تھا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کا پورا ہو گیا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے بچا ہوا گوشت کھایا، اس کا مطلب ہے کہ
انسان خود کھا سکتا ہے اگر کس کوئی آفر کرے، جبکہ اگر نہ اس کے لیے اس نے کہا ہو کہ میرے لیے شکار کرو، نہ اس نے مدد کی ہو، نہ اس نے خود شکار کیا ہو، تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گئی آیت۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم قتل کرو شکار کو، وانتم، واو یہاں پر حال کے لیے، واو کبھی کبھی حال کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی قسم کے لیے ہوتا ہے، اور زیادہ تر اور کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ حال یعنی تمہارا حال یہ ہو کہ تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار مت کرو، لیکن ومن، اور جس نے قتلہ، جس نے قتل کیا اس کو یعنی کہ شکار کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، عمد کہتے ہیں، عمد جان بوجھ کر، آمدن ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آمدن کوئی کام کرنا، یعنی کہ ارادے کے ساتھ کرنا۔ تو اگر کسی نے ارادے کے ساتھ کیا، اب جب کہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کچھ شکار کیا احرام کی حالت میں، تو کیا ہوگا؟ فجزاؤن، تو اس کو پھر فدیہ دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا، یعنی کہ اپنے اس گناہ کا فدیہ دینا پڑے گا۔ مثل، مانند، ما جو، قتل، اس نے قتل کیا، من النعم، چوپایوں میں سے، یحکم، فیصلہ کرے، بھی، ساتھ اس کے، ذوا عدل، عدل والے، دو عدل والے، ذوا یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، ذوا عدل تثنیہ ہے، اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ذو، ذا اور واو، ذا پر پیش ہوگا، ذو عدل جو ہوگا وہ اس کا واحد ہوگا، ذوا عدل یعنی کہ دو، یہ الف تثنیہ کا ہے، دو عدل والے، منکم، تم میں سے، اور عادل کہتے ہیں ایسے مسلمان جو کہ صحیح دین پر ہو اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو۔ تو اگر کوئی کر بیٹھتا ہے شکار کسی بھی وجہ سے، کمزوری میں آ کر، انسان ظاہر اللہ نے منع بھی کیا ہوتا ہے، پھر بھی بعض اوقات انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب کسی نے یہ گناہ کر لیا تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو فدیہ کفارہ دینا پڑے گا، اور یہ کفارہ کیا ہے؟ مثل ما قتل، مثل یعنی مانند، تو یعنی کہ جو جانور کا شکار کیا، مثال کے طور پر ہرن کا شکار کیا تو ہرن کے مقابلے کا جانور جو پایا ہے، جو کہ انسان کے پاس ہوتا ہے، اس زمانے میں تو سب کے پاس بکریاں، گائے، بھینس وغیرہ ہوتے تھے، تو بکری جو ہوگی وہ ہرن کے مثل ہوگی، نیل گائے ہے جس کو بھینس، شاید بھینسا کہتے ہیں، تو اس کے مثل کیا ہوگی؟ گائے ہوگی۔ یا اگر شتر مرغ کی طرح کی سائز کا شتر مرغ وغیرہ جانور کا شکار کیا ہے تو اس کے مقابلے میں اونٹ ہوگا۔ تو یہ ہو گیا مثل ما قتل، یعنی کسی نے غلطی سے مطلب عمدن کر دیا، اب اللہ کا حکم نافرمانی کر دی اس نے، تو جس جانور کو شکار کیا ہے، شکار تو جنگلی جانوروں کا ہوتا ہے نا، ہرن ہے، نیل گائے ہے، یا شتر مرغ ہے، ان کا شکار ہوتا ہے۔ گائے، بھینس، بکری تو انسان کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنے چرواہے، اپنے جیسے یہ جو انعام کہتے ہیں ان کو، چوپاہوں کو تو زمانے میں لوگوں کے پاس ہوتے تھے۔ تو پھر اگر شکار کر لیا جنگلی جانور کا تو اس کے برابر، آلموسٹ برابر، ہم وزن، ہم سائز، یا ہم ملتا جلتا ویلیو میں ایسا جانور اس کو اپنے چوپاہیوں میں سے لے کے اس کو فدیہ کے طور پر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ہدین، قربان کرنا پڑے گا، بالغہ، پہنچنے والی، الکعبتی، کعبہ میں، یعنی کہ اس کو کعبہ میں، کیونکہ احرام کی حالت میں کیا ہے تو اس کا سفر تو کعبہ جانے کا ہی ہے نا، تو کعبہ پہنچ کر اس نے راستے میں شکار کر لیا، ٹھیک ہے، اب کعبہ پہنچ کر وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ جانور خریدے گا، اگر ہرن کا شکار کیا تھا تو بکری خریدے گا، اگر نیل گائے کا کیا تھا تو
گائے خریدے گا، یا اگر شتر مرغ کا شکار کیا تھا تو اونٹ خریدے گا اور اس کو قربان کرے گا، اور اس کا جو کھانا ہے وہ اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دے گا۔ اچھا، اگر وہ نہیں ہو سکتا، اگر جانور نہیں ملا یا جانور کے پیسے نہیں ہیں یا کسی ریزن سے، تو اب کیا کرے؟ او یا کفارتن، کفارہ ہے طعام کھانا مساکین، مسکین کو، اور مساکین جمع ہے، اس کی واحد کیا بنے گی؟ آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ مساکین، یا نون یا واو نون آخر میں ہوتا ہے تو واحد بنانے کے لیے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو اور یہ مسکین، مساکین کی جگہ مسکین، ٹھیک ہے، مسکین اس کی واحد ہے۔ او عدلو، برابر یا برابر ذالکا، اس کے، یعنی کہ اگر جانور نہیں ملا جس کو وہ قربان کرے تو کیا کرے؟ غلہ وغیرہ دوسری چیز لے کے مسکینوں کو کھلائے۔ مگر کتنے مسکین کو کھلائے؟ دیکھیں جتنے کلو کا وہ اس نے جانور کاٹا، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اتنے کلو اس کو کھانا، کوئی اور اجزاء کا کھانا مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ تو یا پھر جتنا گوشت، جیسے جانور کا گوشت، وہ اس جانور کا گوشت وہ اگر 10 دن کھا سکتا تھا تو 10 مساکین کو کھلانا پڑے گا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو جانور نہیں ملا تو پھر کیا کرے کہ اس جانور کی قیمت یا ویلیو کے جتنا گوشت اس کا تھا اس کے برابر کا کھانا مسکینوں کو کھلائے گا۔ او عدلو ذالکا سیامن، اب کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اب وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اتنے سارے مسکین کو کھانا کھلائے، تو کیا کرے کہ پھر روزے رکھے گا اتنے ہی اس کے برابر، یعنی جانور کے برابر روزے رکھے گا، یعنی کہ جانور کا گوشت وہ جتنے دن تک کھا سکتا تھا اتنے روزے رکھے گا۔ اچھا، لیذوق، یہ ظاہر یہ بڑی سخت سزا ہے۔ دیکھیں اب ایک انسان، ایک اکیلا انسان اگر اونٹ کے برابر کے جانور کا اس کو دینا پڑے اگر فدیہ، تو اونٹ تو کئی دن تک کھایا جا سکتا ہے نا، یا ایک اونٹ کو ذبح کرے تو کتنے لوگ کھا سکتے ہیں، اب اتنے لوگوں کو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور یہ سزا کیوں اتنی سخت ہے؟ لیذوق، تاکہ وہ چکھے وبال بدلہ امرہی، اپنے کام کا، اس نے جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کے خلاف گیا، تو اب یہ سزا بھگتے۔ اب اس کے بارے میں ابن عباس کا قول ہے، یہ جو جانور کے برابر روزے وغیرہ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہرن کو شکار کیا تھا تو بکری اس کے بدلے قربان کرے، بکری نہیں ہے تو 6 روزے رکھے یا پھر 6 مسکین کا کھانا کھلائے۔ اچھا، اگر 12 سنگے کو شکار کیا تھا تو حرم میں جا کے گائے کو قربان کرے، اور گائے قربان نہیں کر سکتا تو 20 روزے رکھے یا 20 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اگر شتر مرغ یا اونٹ کو، شتر مرغ کو اگر اس نے شکار کیا تو پھر اونٹ کی قربانی کرے اور 30 روزے یا 30 مسکین کا کھانا کھلائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جتنے دن شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت کھاؤ اتنے دن روزے رکھو، یہ جانور کی قیمت یا جانور کی قیمت کے برابر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ اس بات، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بس اتنا کہہ دیا کہ جو انصاف پسندو مسلمان جو ہیں، جو اچھی طرح سے دین پر چلنے والے ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ برابر کا جانور کون ہوگا، یعنی کہ جانور اگر ہرن ہے تو پھر اس کے برابر کا جانور کون ہے، یا وہ جانور شکار کے جانور کو دیکھ کر اس کے برابر کا اس کو بتائے کہ تم کو اتنے روزے کرنے پڑیں گے یا تم کو یہ جانور قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کر دیا، ٹھیک ہے، کہ بس برابر ہونا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں یہ دوسرے اقوال جو میں نے آپ کو بتائے یہ علماء کے اور صحابہ کے اقوال ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عفا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اما اس سے جو سلف، جو گزر چکا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے پہلے اگر تم نے شکار کیا تھا احرام کی حالت میں تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔
کیونکہ یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ گناہ کی جب تک ممانعت کسی چیز کی نہیں آتی، وہ کام کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے ہے ومن، اور جو عادہ دوبارہ کرے، عادہ کرے، فینتقم، تو انتقام لے گا اللہ منہ، اس سے۔ اب کوئی بار بار اس طرح کی حرکت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام لے گا، اس کو پھر سخت سزا ملے گی، اور اللہ سے انتقام لے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو بہت ڈرنا چاہیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اور ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک مسلمان صرف یہ نہیں کہے کہ اللہ تو بہت رحیم ہے، کیونکہ ان مسلمانوں کو اگر ایمان ہے ہمارے دل میں تو ہم کو اللہ سے امید اور اللہ کے خوف کے درمیان رہنا ہے، کہ اللہ سے مغفرت کی، معافی کی امید بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی ہے کہ اگر ہم نے جان بوجھ کر ایسے اللہ کو ناراض کیا تو پھر ہماری پکڑ سخت ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں جہاں امید کرنے کو سکھاتا ہے اللہ سے، وہاں پر اللہ کا ڈر بھی سکھاتا ہے۔ اور قرآن میں جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہوں پر یہ ساتھ ساتھ آتا ہے، امید اور خوف، امید اور خوف۔ اللہ غفور ہے اور اللہ انتقام لینے والا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر احلا، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، صیدو، شکار، البحر، سمندر کا، وطعامہ، اور کھانا اس کا، متاعن، فائدہ مند ہے، لکم، تمہارے لیے، وللسیارۃ، اور قافلے کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی آسانی کی ہمارے لیے کہ ٹھیک ہے، جو زمین کے جو خشکی کے شکار تو منع فرما دیا احرام کی حالت میں، مگر سمندر کا شکار تم کر سکتے ہو، مچھلی پکڑ سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ دیکھیں سمندر کا سفر جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، وہاں پر آسانی سے کوئی رسد نہیں پہنچ سکتی۔ اگر انسان کے پاس کھانا ختم ہو گیا جو ساتھ لے کر نکلے تھے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس میں پابندی کر دیتے کہ نہیں پھر بھی شکار نہیں کرنا، تو پھر بہت سے لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی یہاں پر، اور یہاں پر ساتھ ساتھ یہ جملہ کہا کہ تمہارے لیے، یعنی کہ جو احرام میں ان کے لیے یہ فائدہ ہے، اور جو عام قافلے ہیں، عام سفر میں لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی، یعنی کہ یہ واضح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف احرام کی حالت میں یہ اجازت نہیں ہے شکار کی، بحری شکار جو ہے وہ دونوں حالت میں جائز ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر کا جو شکار ہے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے ہماری شریعت میں، کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہوتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر سمندر سے باہر مچھلی آ کر مر گئی، اب وہ مچھلی ہمارے گھر تک پہنچی، تو یہ نہیں کہ اب مردار ہے تو اب ہم نہیں کھا سکتے، نہیں، سمندر کا مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ دوسرا حکم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مچھلی کا حکم نہیں دیا، یہ سمندر کے تمام جانوروں کا حکم ہے۔ تو سمندر سے جو بھی جانور حاصل ہوتے ہیں وہ حلال ہے ہمارے لیے۔ اب بعض لوگ کہ جھینگا جو ہے وہ مکروہ ہے، اور وہ جو کیا کہتے ہیں لابسٹر مکروہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو بھی کھانے کی چیز سمندر سے نکالتے ہیں لوگ تو وہ سارے جانور حلال ہیں سمندر کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کے پانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہوا الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وقت ضرورت سمندر کے پانی سے وضو کرنا پڑے تو انسان کر سکتا ہے، وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے سمندر کے پانی سے، اور پانی اس کا مردار حلال ہے۔ گویا کہ سمندر سے اگر مثال کے طور پر کوئی مچھلی، بڑی مچھلی ہے، اگر باہر آ گئی اور وہاں مر گئی تو یہ نہیں کہ اب تو یہ تو مری ہوئی مچھلی ہے اب اس کو پھینک دو، نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام
ایک جنگی مہم میں تھے، تو کھانا پینے کا سامان ختم ہو گیا. سمندر کے کنارے پر ایک ٹیلے جیسی مچھلی دیکھی جس کو سمندر نے باہر پھینک دیا تھا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر تھے، انہوں نے مچھلی کے گوشت کو کھانے کی اجازت دے دی. پھر 300 صحابہ نے 1 مہینے تک اس مچھلی کا گوشت کھایا، اسے خشک کر کے ساتھ بھی لے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو مجھے بھی دو. چنانچہ صحابہ نے کچھ گوشت آپ کو بھی دیا، آپ کی طرف بھی بھیجا تو آپ نے تناول فرمایا تھا. یہ مسلم کی حدیث ہے جس میں صاف ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر مچھلی باہر خود سے گر گئی، پانی سے باہر نکل گئی اور ساحل پر مر گئی تو اب وہ حرام نہیں ہو گئی ہے. جبکہ خشکی کے جانور آپ کو پتہ ہے کہ مردار ہوتے ہیں، اگر وہ طبعی موت مر جاتے ہیں تو وہ پھر حرام ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو یہ یہاں پر یہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حرام کیا گیا تم پر صیدو شکار، البرہ خشکی کا، ما دمتم جب تک ہو تم حرمن، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو زمین کا یعنی خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار اور تاکید فرما دی. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکمت ہوتی ہے کہ ایک انسان کو رغبت ہے، خواہش ہے شکار کرنے کی یا ضرورت ہے، لیکن اگر تم عبادت کے لیے نکلے ہو تو عبادت کی طرف دھیان دو کہ شکار میں اور مشغول مت ہو جاؤ، کیونکہ شکار بھی ایک کھیل کی طرح بھی ہوتا ہے، اس میں انسان سب کچھ بھول کے اس میں مصروف ہو جاتا ہے. تو احرام کی حالت میں صرف عبادت پر دھیان دینا ہے اور شکار سے بچنا ہے. پھر واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی انسان کو آخرت کا سوچنا چاہیے کہ مجھے دنیا میں بچ بھی گیا، کسی نے دیکھا بھی نہیں مجھے غلط کرتے ہوئے، پھر بھی آخرت میں مجھے اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو اللہ کو پھر جواب مجھے دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جعل بنایا جعل بنایا اللہ نے الکعبۃ کعبہ کو، البیتہ گھر، الحرام حرمت والا، قیاما للناس لوگوں کے قیام کرنے کی جگہ، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ. ٹھیک ہے. والشہرا اور شہر، مہینہ الحرام حرام مہینے، اللہ نے حرام مہینوں کو اور بیت اللہ کو حرمت والا بنایا، اور الہدیہ اور قربانی کو حرمت والا بنایا، اور قلائد کو، قلائد کہتے ہیں اور جو پٹے قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، ایک سجاوٹ سے ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور قربانی کے لیے لیا گیا ہے، تو اس کو قلائد کہتے ہیں. اور اس کی واحد ہے قلادتن، قلادتن. ٹھیک ہے. ذالک یہ بات لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، بکل شیء ہر چیز پر، علیم جاننے والا ہے. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کی حرمت رکھی ہے. ٹھیک ہے. ان کا احترام ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ، حرم شریف جو ہے وہ حرمت والا ہے، اس کی حرمت ہے. تو حرم کی حرمت یہ ہے کہ کوئی کسی جانور کو بھی وہاں پر جیسے محرم کو شکار سے منع کر دیا گیا، اسی طرح سے وحشی جانور اور پرندوں کو بھی وہاں پر قتل کرنا، مارنا ویسے بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لوگوں کو بھی یعنی کہ ایون جہالت کے زمانے میں بھی
کوئی اپنے دشمن کو بھی پا لیتا اگر حرم شریف میں تو وہ اس کو مار نہیں سکتا تھا، کیونکہ حرم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اس کو۔ تو آل عمران میں بھی 97 میں یہ ٹاپک آیا ہے، سورہ قصص میں 57 میں اور سورہ بقرہ میں 125 میں۔ تو اب امن والا بنانے سے کیا فائدہ ہے کہ اس سے یہاں پر اہل مکہ کی معاش روزی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے یہاں پہنچتے ہیں اور ہر قسم کی ضروریات ساتھ لاتے ہیں، جس سے اہل مکہ رزق حاصل کرتے ہیں اور لوگ یہاں پہنچ کر امن اور امان پاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ اگر غور کریں، خانہ جو مکہ ہے وہاں پر رزق اپنی روزی کا جیسے ہوتا ہے نا کہ زراعت ہوتی ہے کسی جگہ پر، اس وجہ سے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، کہیں پر کچھ اور فائدے ہوتے ہیں، کہیں پر صنعت ہوتی ہے، لیکن مکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر چونکہ اللہ نے اس کی حرمت رکھی تھی شروع سے تو اس وجہ سے وہاں لوگ اپنا سامان لے کر آتے تھے، یہ امن والی جگہ تھی، تو دنیا بھر کی ہر چیز مہیا ہو جاتی تھی وہاں پر۔ جیسے لإیلاف قریش جو ہم سورہ پڑھتے ہیں، سورہ قریش، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ احسان کے طور پر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امن بنا دیا تھا، تو اس وجہ سے وہ قریش کو امن کس لیے حاصل تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو عزت تھی کہ ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، تو وہ ان کی آرام سے سکون سے اپنی تجارت کرتے تھے۔ تو خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قائم رہنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے بڑی برکتیں ہیں اور اس سے لوگوں کے قائم رہنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور یہ جو ہے حدیث ہے کہ قیامت کے قریب جب ایک حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو وہ پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرا دے گا، تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا جب تک کعبہ ہے مسلمانوں کی سلامتی ہے، ٹھیک ہے، کعبہ کو جس دن گرا دیا جائے گا اس دن پھر قیامت بہت قریب ہوگی۔ پھر جو حرام والے، اور آپ کو یاد ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے اور اس گھر میں یہاں پر رہنے والوں کو رزق میں برکت دے، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے دعا پڑھی تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت ابراہیم کی دعا بھی تھی کہ یہ اس کو اللہ امن والا بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینے 4 بنائے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ تو اس کا کیا فائدہ تھا کہ دیکھیں ابھی تو ہم ان چیزوں کی اتنی زیادہ ہمارے پاس وضاحت سمجھ نہیں آتی، لیکن پہلے زمانے میں آسان نہیں تھا سفر کرنا، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لوگوں کو بہت خطرہ ہوتا تھا سفر میں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 4 مہینے رکھے تھے وہ سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے مخصوص کیے ہوئے مہینے ہیں، احرام حرمت والے مہینے، ان میں جنگ کرنا، کسی کو کوئی تکلیف دینا، یہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس کی وجہ سے یہ 4 مہینوں میں تجارت کرتے تھے لوگ، سال بھر کے لیے اپنا رزق اس میں کما لیتے تھے، اپنا مال لے کر پہنچتے تھے، وہ خانہ کعبہ مکہ میں آتے تھے۔ تو شہر الحرام کی بھی حرمت ہے اور اس میں بھی انسانوں کا فائدہ ہے۔ پھر الہدی والقلائد یعنی قربانی کے جانور اور قلائد، تو اس میں ان لوگوں کے لیے قیام کا سبب ہونا سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں قربانی جب مکہ میں ہوتی ہے، لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور وہ قربانی کرتے ہیں تو وہاں کے فقراء اور غریبوں کے لیے کھانا ملتا ہے، اور ویسے بھی قربانی کا گوشت ہر کوئی کھا سکتا ہے، تو اس زمانے سے اب تک وہاں پر گوشت کی فراوانی ہوتی ہے، وہاں پر قربانی کے جانور لے جائے جاتے ہیں۔ اور قلائد جو ہے وہ نشان ہے جس کی وجہ سے، وہ پٹے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں جانور کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے والے جانور ہیں، تو ان کو بھی اللہ نے ان کی بھی ایک عظمت رکھی۔
تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو چیزوں کو اللہ نے حرمت دی وہ ہمارے لیے عظمت والی چیزیں، اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ اس لیے، یعنی کہ تم جان لو کہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں کو لوگوں کے قیام کا باعث بنانا اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی تفصیلات جانتا ہے، اور اس نے اپنے علم کے مطابق لوگوں کے قیام اور فائدے کے لیے یہ سب بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ احکام جاری کیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم رکھتا ہے زمین اور آسمانوں کا، تو یہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کے علم کی بنا پر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کن احکامات میں بندوں کا فائدہ ہے، تو اللہ نے ان چیزوں کو حرمت والا بنایا ہے، اس میں انسانوں کے فائدے رکھے اللہ نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے ہے اعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اگر سزا دینے والا ہے اس کے اپنے نافرمان بندوں کو، اللہ کے حدود کو توڑنے والوں کو، تو پھر اللہ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے، اگر انسان فرما بردار ہے، پھر اس سے 1000 غلطیاں ہوں، 1000 مسٹیکس ہوں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک تو امید ہونی چاہیے، اور ایک اللہ سے کا ڈر ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں یہاں ساتھ ساتھ بتا دی کہ تمام احکامات میں انسان کو ڈرنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے احکامات پورے کرنے ہیں، اور جب کہیں ان احکامات میں غلطی ہو جائے تو پھر اللہ پر امید بھی رکھنی ہے، اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ سے اگر میں معافی مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرما دیں گے، کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ پھر ما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، مگر صرف پہنچانا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون ما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا چیز چھپاتے ہو اور کیا تم ظاہر کرتے ہو۔ تو یہ جو پچھلی آیت تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ سزا عذاب کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی طمع نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں، اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عذاب اور سزا پکڑنے والا ہے، شدید، کس قدر شدید ہے پکڑنے میں، تو اس کا خوف کا یہ حالت ہو کہ وہ ہر مومن سمجھے کہ میں تو بچ نہیں پاؤں گا اور مجھے تو اللہ کی سزا ملنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سوچے کہ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ اور اسی طرح اگر اللہ کے نافرمان بندوں جیسے جن سے غلطی ہو جاتی ہے، بار بار گناہ ہوتے ہیں، ان کو اگر یہ پتہ ہو جائے کہ اللہ کس قدر بخشنے والا ہے، تو وہ اللہ کی وسعت کتنی ہے، تو وہ 1000 غلطیوں کے بعد بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑے گا کہ اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا، اللہ مجھے ضرور جنت دے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما علی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ الا البلاغ، پہنچا دینا بس۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انہوں نے یہ حکم پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا یہ حکم پہنچا دیا، تو ان کا فریضہ تو ادا ہو گیا۔ اب حجت قائم ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی کہ اب جو ہے
چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا، اب ہم بہانے نہیں بنا سکتے کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں تو نہیں معلوم تھا اس لیے ہم غلط کیے۔ ہاں البتہ مسٹیک ہوئی تو ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے غلطی کی ہے، مگر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، ہم کیا ظاہر کرتے ہیں اور کیا ہم چھپاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہانے نہیں چلیں گے کسی کے۔ قل کہہ دیجئے، لا یستوی نہیں ہے برابر، الخبیث خبیث اور والطیب، خبیث ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ولو اگر چاہے اعجبک اچھی لگے تم کو کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تفلحون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبیث اور حلال اور حرام چیز یا کافر اور مومن برابر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ حرام رزق کی چاہے بہت کثرت ہو، چاہے انسان عیش و عشرت کو حرام طریقوں سے حاصل کر کے بڑا خوش بھی ہو، کہ اس کو اچھا لگتا ہو، کہ دیکھیے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو انسان جو بڑا سوچتا ہے حلال طریقوں کے سے رزق کمائے تو اس کو بڑی مشکلات بھی آتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کم بھی ملتا ہے، اور جب انسان حرام چیز آسانی سے مل جاتی ہے، زیادہ مل جاتی ہے، تو انسان بظاہر سے خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے زیادہ فائدہ ہوا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جو لوگ بزنس کرتے ہیں تو وہ تھوڑی اماؤنٹ سے بزنس شروع کرتے ہیں، پھر لون لے لیتے ہیں، بینک کو سود دے کر اپنا کام چلاتے رہتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی اماؤنٹ میں اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا۔ اور جو اس کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے سود نہیں لینا، وہ بڑا بزنس نہیں کھول سکتا، تو چھوٹے موٹے سے کام چلاتا ہے، لیکن اپنے پیسوں سے کرتا ہے، اور یا قرض حلال طریقے سے قرض لے کے کرتا ہے، تو اس کی ہو سکتا ہے انکم کم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتری کس چیز میں ہے؟ جو حلال اور طیب ہو، تو اس میں ہی اللہ برکت بھی دیتا ہے انسان کو۔ چاہے خبیث اور ناپاک چیزوں کی، حرام چیزوں کی لگے کہ ہمیں زیادہ مل جائے گی اگر ہم حرام طریقے سے لے لیں گے تو لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہتر کیا ہے؟ حلال چیز ہے۔ تو اللہ سے آخر میں اللہ سے ڈرو، اگر تم کو عقل ہے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہی تمہارے لیے فلاح کا ذریعہ ہے۔ انسان کو صرف دنیا پر نظر نہیں رکھنی، آخرت پر بھی نظر رکھنی ہے، اور فلاح جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کی مطلب ہے کہ اگر انسان کو آخرت کی کامیابی چاہیے تو انسان جلدی ملنے والی اور زیادہ ملنے والی حرام کو چھوڑ کر کم ملنے والی حلال اور طیب چیز پر نظر رکھے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ ہمارا لیسن پورا ہوا۔ جو آج کے واحد جمع تھے اس میں رماحکم میں نے بتا دیا، رمحن مساکین کا مسکین، ذوا عدل کا ذو عدل، اور سیامن کا صوم، اور قلائد کا قلادتن، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ واحد جمع تھے۔ اللہ تعالی ہمارے غلطی کوئی مسٹیک ہوئی اللہ معاف فرمائے اور ہمارے اجر و ثواب کو قائم رکھے، اور اللہ تعالی